اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار بھرا سلام۔ میرا آج کا موضوع ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن یہ میری تمنا ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایھا الدیک اے مرغ، یا ایھا الحمام اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے کہ تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ درس ہدایت۔ مذکورہ بالا قرآنی واقعہ سے مندرجہ ذیل مسائل پر خاص طور سے روشنی پڑتی ہے، ان کو بغور سنیے اور ہدایت کا نور حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی روشنی دکھائیے۔ مردوں کو پکارنا۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا اور جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو آپ پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والے کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ قرآنی واقعہ کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شرح پر چل پڑیں۔
تصوف کا ایک نکتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر ناز رہتا ہے اور مرغ میں کثرت شہود کی بری خصلت ہے اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی پر ناز رہتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہود پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے ایک نوٹ پر چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر مور کو اپنی شکل و صورت دیکھے گا اور اس کو ناز رہتا ہے۔